الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، چند دن ذی القعدہ دے باقی رہ گئے، ذی الحج دا چند شروع ہون والا، اور ذی الحج دے پہلے 10 دن ایسے جنہاں دے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیتا کہ جناب سرور عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ سال دے اندر انہاں 10 دناں تو علاوہ اور کوئی ایسے دن نہیں آؤندے جڑے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اندر نیک عمل پیارا ہوئے۔ انہاں 10 دناں دے اندر جڑا نیک عمل کیتا جاندا ہے جنہ وہ اللہ نو پیارا سال دے اور کسے دنہ چ اللہ نو پیارا نہیں۔ رمضان شریف دیاں راتاں افضل ہے، دن نہیں، دن جڑے 10 دن ہے سارے تو افضل ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، لوگوں نے پوچھا اللہ دے رسول جہاد اللہ دے رستے وہ بھی انہاں دنوں دے عملاں دے برابر نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی یہ برابر نہیں سوائے او دے جڑا اپنا آپ لے کے گیا، مال لے کے گیا تے واپس او دے تو کوئی شے نہیں ہے، اتھے ہی آپ بھی کٹیا گیا تے جانور بھی او ماریا گیا، وہ شاید دے برابر کوئی درجہ پار ہے ورنہ افضل ہے۔ یقین جانو نماز روزے حج زکات جڑی نا دی جان ہے اللہ دا ذکر، اگر لڑائیاں کردہ پھرے بڑا بہادر ہوئے بے شمار کافر وڈے آپ بھی وڈیا جائے، نیت اللہ دے دین نو غارب نہیں، کتے دی موت مردا۔ اللہ دا ذکر بنیاد ہے، کیوں کر رہا اللہ یاد ہے، حج دا سفر کیتا، پینڈا کیتا، بڑے مناسک ادا کیتے، مگر ذکر اللہ اندر نہیں سمایا، کوئی فائدہ نہیں۔ ہر شے دی روح ہے کہ اللہ ہے یاد، اللہ دی محبت سے کر رہے ہیں۔ اس پاروں جہاد تے حیران نہیں ہونا کہ میرے جہاد کرنے والے کچھ نہیں لبدا۔ کئی باری لوگوں نے آکھا اللہ دے رسول انہوں شہادت مبارک ہوئے، فرمایا دوزخ سر رہا، ایسے اگ بڑھتی پئی تے جہنم سر رہے، کچھ نہیں شہادت نہ مینوں لبا اللہ دا ذکر جڑا۔ اور یہ 10 دن اللہ دے ذکر لی ایسے آ یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، جڑے قسمت والے لوگ تے پہنچ گئے نا اصل ذکر دی جگہ، مکہ معظمہ چلے گئے، مسجد حرام دے اندر ہے جتے ایک نماز لاکھ نماز دے برابر ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حاجی جدوں لبیک آندا او دے سجے کھبے جڑا درخت ہے، اٹ ہے، روڑا، پتھر ہے، ہر شے نال لبیک آندی، وہ کلا نہیں آندا، تیرے کن ہے گے نہیں ہے گے زمین اسمان دا ذرہ ذرہ بولدا، پر تو کلا اپنے رب دے حکم تے حاضر ہے۔ اسی اجے کچھ نافرمانی بھی کر لیندے ہیں کیونکہ اللہ نے ازمائش کی خاطر تھوڑا جا اختیار دیتا، باقی کائنات تے جڑی زمین و آسمان اور دے اندر جو گئے وہ تے بالکل چون چرام ہی نہیں نہ کر دوڑ رہی ہے، جویں اللہ کہہ رہا اس تو حسان ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماؤں تیرے سجے بھی جتھے تک زمین مکدی ہے تے کھبے بھی کوئی درخت نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی روڑا نہیں جڑے لبیک اللہم لبیک نہیں آتے۔ اور نیک لوگاں چوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھیا کہ قادسیہ جو انہاں دی جاگیر سی کوفے دے کوڑی آ رہے سی تے حاجیاں دا قافلہ جا رہا سی، انہوں نے احرام بدے سی اور لبیک اللہم لبیک کہندے جاندے سی، آپ دا احرام نہیں سی مگر آپ تے بھی نشہ تاری، اور آپ نے کہا لبیک عدد تراب لبیک، جنہیں ریت دے دانے ہیں اللہ دی بارگاہ حاضری ہے۔ اس تو انہاں دینا جی نشہ ہونا چاہیے، کلا کلا لبیک چ گم ہویا ہوئے، پڑے منہ یا نہ پڑے، پڑے بھی گناہ کوئی نہیں، لبیک جڑا اللہ دی ایسا ترانہ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سارے تو افضل حج جڑا حج و سج، سارے تو اعلیٰ حج و جڑی دو شیاں لبیک چیخی کے پکاردا تے خون بڑا بہوندا، قربانیاں بڑیاں کردا تے لبیک پکاردا۔ رسول کریم علیہ السلام جا رہے سی، آپ نے ایک وادی آئی، پوچھا لوگوں کیڑی وادی ہے، پانی جتوں دی وگدا نیواں تھا انہوں وادی آنے، وادی ادرک۔ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ نے پردے ہٹاتے
مینوں ہزاراں سال پہلوں کا منظر نظر آ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کا احرام بدلا اور اس وادی چودی گزر رہا تے نال فرمایا کنا چنگلیاں لئیاں تے چیخ چیخ کے لہو جوار اللہ بتر روندا ہوا اللہ بیک پکاردا اس میدان سے میں دیکھ رہا ہوں گزریا ادو مگر نظر آؤں اے وہ لباس اور کنا چنگلیاں چیخدا پکاردا اللہ دے کر ٹریا جا اگلے جگہ گیا پوچھا اے کہڑا میدان ہے لوگوں نے آخیا لفظی ہرشا آدھے اس وادی نو فرمایا تھے میں یونس علیہ السلام نو وینا کہ یہو جی اونٹنی تے سوار ہے یہو جیاں چادراں دا احرام اور بھی لبیک کہہ میں گزر رہا اس تو جنہاں دی قسمت چنگی وہ پہنچ گئے جڑے نہیں پہنچے اللہ فرمایا ہے نشہ ایسے عالم اسلام تے کوئی تاری ہونا چاہیے سب جنہاں اسے نو پی کے مستون گئے یا نہیں گئے گھر بیٹھے بھی بالکل انجی سمجھن بھی اسی مدینے چاہاں تے مکے چاہاں ایہو ہی حال ہونا چاہیے بڑا وڈا قصیدہ عربی زبان دا جڑا اسی سنتے رہتے ہیں سارے بریلوی دوست کئی بار تو سلام پڑھتے ایک ادھا شعر پڑھ سکتے ہے تو پوری کتاب ہی بہت کتاب آلہ لکھی ہے شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا نے بڑیاں نعتاں حضور دیاں کیاں مگر میں آنا جنہاں نے نہیں پڑھنا ہو تو وکھری گل ہے بصیری تو اگے کوئی نہیں لنگا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ضرور ہے مگر شاعری نہیں شاعری بصیری سے ختم ہے دعائے نعت انہیں لکھتی ہے کتاب ہے پوری حضور دے معجزات حضور دیاں جنگاں ہر شے دے علیحدہ باب بدے تے شروع جی آندا پھر ہاں جدو نعت شروع کیتیا من تذکر جیران بزی سلامی مزجت دمن درا بمکرت بدمی آندا ایسے تینوں زی سلم دے پروسی یاد آئے جڑے وہ گوانڈی گل رسول اللہ دی کرنی بھی چیتا آ گیا ہی مدینہ شریف دا من تذکر جیران بزی سلامی اور زی سلم جڑے ساتھی تیرے وسدے دور انہاں دی یاد آئی بحال ہو گیا مزجت دمن جرا میں مکرت بے دمی کہ تیری اکھاں جو جڑے ایسے آنسو بہندے آنسو نہیں رہے وچ خون مل گیا خون رو رہا تم تینوں مدینے دی یاد نے ستایا ام حبت الریح من تلقائے کاظمۃ او آمد البرق من فی الظلماء میرے دم یا کاظمہ دی پہاڑیاں لو ہوا چلی سب مدینے دے ارد گرد تے یا اندھیری رات تینوں بجلی چمکدی نظر آ گئی زم پہاڑی دی آندا اینا تو کوئی گل ہوئی ہے تو اینا بیتاب اینا بے قرار ہے تو رونا ہے کوئی معلوم ہوندا چیتا آ گیا تینوں مدینہ منورہ دا فما لعنیک ان کل تکففا ہمتا کی ہو گیا تینوں جے تو اپنی اکھاں نو آنا بند ہو جاؤ او ہور وقت پیندیاں وما لقلبک ان کل تستفق یعنی جے دل نو آنا رک جا صبر کر تے ہور تڑکنا شروع کر دے اے او کیفیت جڑی اللہ آندا او کوئی جان دے کئیاں نو تسی ٹور دے دے کئیاں نو فون کر دے دے کئیاں نے واپس آنا اے اللہ تعالیٰ نے ہر سال ایک ایسا 3-4 مہینے دا بناتا چکر بے دے اندر کوئی جاوے کوئی رہ جائے یاد سب دے دلان تازہ کچھ جان گے کچھ ٹورن گے کچھ ملن گے بالکل حرکت جڑی عالم اسلام دے اندر دل تڑکدا رہو گا اور میں نا کافر گل دی تہ نو پہنچ دے گلیس سٹون اے انگریزاں دا بہت بڑا وزیر اعظم ہے پارلیمنٹ کھڑا سی انہیں آکھیا عیسائیو اسے ہندوستان تے نواں قبضہ ہویا سی کہنے لگا گل سنو جب تک دنیا تو دو شیاں تسی نہیں مٹاؤں دے مسلمان مٹ نہیں سکتے ملکاں تے قبضے کر سکتے جے تسی انہاں دیاں دولتاں لوٹ سکتے جے ایک انہیں کتاب سی اچ قرآن انہیں آکھیا ایک کتاب ہے جنہ چر ہے گی نا اے عمل کر نہ کرنے نے انہوں مٹن نہیں جانا اور ایک ہاتھ کر کے مشرق نے انہیں آکھیا کوٹھا ہے مکے جب تک وہ حج ہوندا انہاں چر سلام مٹ نہیں سکتے ایک گئے گزرے بھی جڑے ہیں انہاں دے اندر تڑپ رہنی ہے ویسے اللہ رسول دے من والے اس تو بیت اللہ نو اشارہ کر کے آکھیا بھی مشرق چو کوٹھا اور ایک کتاب انہاں دے ہوندا سلام نہیں مٹ سکتا اس تو 10 دن جڑے بالکل یہ جویں انگیٹھی پکھن دینا تاج رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں 10 دنوں دے برابر کوئی عمل نہیں مگر یہ نال نال سی ہر شے دے بارے چھان بین کرنی ہوندی بھی کی چیز ثابت ہے کی نہیں ثابت کچھ ضعیف روایتاں بھی بہت مشہور ہو گئی مثلا میرے سامنے نسائی ترمذی شریف ہے یہ اندر ہی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام حب اللہ تبدل فیہا من اشر ذی الحجہ کہ 10 دنوں دے اندر جڑی عبادت کی جائے نا چوں اور کوئی عبادت اللہ نے تو زیادہ پیاری نہیں یہ تو صحیح حدیث ہی سن چکے یاد رو سیام کل یوم منا سیام سنہ کہ یہ ایک دن دا روزہ رکھا جائے تو سال دے روزے دے برابر ہے وقیام لیلت کل لیلت منا بقیام لیلت القدر اور ہر رات نو جاگیا جائے تو لیلت القدر دے برابر نہیں
یہ نہیں حضور نے فرمایا، نہیں نہیں ایویں نہ سبحان اللہ کہو، نہیں ثابت، کیونکہ سناؤن والے جڑے ایک مسعود بن واصل ہے دے وہ بھی ضعیف ہے، اور جد کولوں نے سنیا نحاس بن کہم وہ بھی نہیں، دو اس پاروں روایت ضعیف ہے، یعنی حضور تک پکی ثابت ہوئی، درست نہیں۔ ایک روایت رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں تے بھی روایت کی جاندی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن جڑے سی ذی الحج دے اے دے بھی روزے رکھ دے سی، نہیں یہ بھی ثابت نہیں۔ حضرت عائشہ سے کرن دا بیان ٹھیک ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صائمن فی العشر قط، کہنا 10 دن 9 دن روزے رکھدے میں حضور نوں نہیں ویکھیا۔ اس تو یہ بیان ٹھیک ہے، پکا صحیح کہ آپ نے نہیں یہ روزے رکھے، مگر 9ویں دا ٹھیک ہے، عرفے دے دن دا روزہ جڑا جس دن 9ویں تاریخ ہونی چاندی بہت اعلیٰ، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورے دا روزہ اللہ دی رحمت تو امید ہے 1 سال پچھلے دے گناہ بخشے جاندے، تے عرفے دے دن دے روزے دے برکتے اب 1 سال پچھلا تے کون والا، اللہ دے ذریعے دی غلطیاں اور غلط لغزیاں معاف کردہ۔ 9ویں دا روزہ نہیں کسونا، بالکل یہ ثواب رسول کریم علیہ السلام تو بالکل صحیح ثابت ہے، اتنے عمل کرنا۔ اسی تے اتنے رکھ چنگے پڑے بھی نہیں رکھ رہے، کئی لوگوں نے بھی ہونے شہر سے عالم دین نے حج تے کتاب چھوائی لکھ دیتا کہ آپ نے منع کیتا عرفات روزے، نہیں پتہ بھی وہ حدیث نہیں صحیح، منع کوئی نہیں کیتا، رکھیا نہیں آپ نے، نہ حضرت ابوبکر رکھیا، نہ عمر رکھیا، نہ عثمان رکھیا، عبداللہ بن عمر آکھیا میں بھی نہیں رکھدا، مگر منع نہیں کرنا، منع نہیں کہنا چاہیے، کولوں نہیں گل بنانی چاہیے، صرف آپ نے رکھیا نہیں اس پاروں بے رسول اللہ دعا کماں چو آسان کام نو پسند کر دے، اللہ اکبر، حالانکہ جی آپ دا چاہتا سی اعلیٰ کراں، مگر تھوڑا امت تنگ ہو سارے مصیبت پہ جان گے۔ اس تو آپ دے بارے جدو جھگڑا ہویا کہ رسول کریم علیہ السلام دا روزہ ہے اج عرفات دے میدان یا نہیں، تو پھر رسول کریم علیہ السلام دی چاچی حضرت عباس دی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہ کیا ہنے مسئلہ حل ہو جاندہ، انہیں دودھ دا پیالہ پریا دیتا رہا اپنے خادم نوں لے جا، حضور نے اونٹنی تے بیٹھا پی لیا، پتہ لگ گیا کہ آپ نے نہیں رکھیا، مگر منع نہیں کیتا، منع کہنا جھوٹی گل ہے، بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رکھ دے، کوئی ہمت والا نکلے جڑا اس دن دا رکھ رہا ہے تے ثواب ہے ہوئی ہے کہ 2 دن دے گناہ بخشے جاندے، مگر ہے بڑی اوکھی گل۔ عبد الرحمن بن ابی بکر گیا تے بہن نوں ویکھیا اما عائشہ نوں میدان عرفات تے پانی پاؤن دے، کہن گے بہن توڑ دے روزہ، کہن گے رسول اللہ کو سنیا 2 سال دے گناہ بخشے جاندے تے نہیں دھوپ تو توڑ دیا، کوئی حاجی یہ بہادری کرے تے بہت اعلیٰ، منع نہیں کرنا چاہیے، حدیث جڑی ضعیف اور کمزور دا حوالہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے کہ رکھنا جڑا اعلیٰ درجہ، مگر ہے مشکل، اگر وہ سمجھے دعا نہیں ہو سکنی، سفر نہیں ہو سکنا تو افطار کر لے، آسانی دا پہلو، مگر منع دی کوئی روایت نہیں، آپ نے منع نہیں کیتا، جائز۔ اچھا اس سلسلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو ایک روایت ہے، ہنے میں جو تو پہلا میرے ایک بچے نے دیتی ہے مسائل قربانی، پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب، یہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب دے بھائی ہے، چھوٹے نیک آدمی، انہوں نے اتنے لکھی ہے، مگر جڑیاں چیزاں نہیں ثابت انہوں دی نشاندہی کر دیں، ورنہ پورا پوسٹ مارٹم زیادہ وقت چاہتا، لکھا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے آکھیا فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، یہ 10 دن ہی جڑے نا شروع چند ترن تو ہی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ جڑا بہت زیادہ پڑھو، یہ 10 دنوں چی پڑھنا چاہیے، اس طرح انہوں نے کیا اور کیا شیخ احمد شاکر نے صحیح کیا، صحیح نہیں، بالکل جس طرح علامہ البانی شوکانی نیل الاوطار لکھ دے ضعیف روایت ہے، 10 دن نہیں پڑھن دی لوڑ، اور اگے امام بخاری دا بھی لکھا کہ لکھ دے کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار چ نکلتے سی 10 دنوں تکبیر کہندے سی، یہ بھی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری چ لکھیا، دوسرے بہکی سب نے منیا بے لبا کیوں نہیں، لکھ دیندے ہیں کہ لوگ دونوں صحابی کرتے سی، مگر روایت لبی نہیں دنیا دی کتاباں چو، اس تو یہ نہیں ٹھیک، 9 تو شروع کرنا، 9 دا روزہ اور 9 دی فجر دی نماز تو لے کے 13 دی اثر تک، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہاں ایتھے بیٹھے کوئی حصہ لو تو صحیح نا، کہ جی اتنے نہیں گئے کچھ نہ کچھ وہ جا مزہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک بات جڑی ہے وہ ذہن آ گئی کہ چاند چڑھنے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہاں لوگوں کا ارادہ قربانی دا وہ اپنے جسم دے کسی حصے دے بال دور نہ کرو، آج 2-4 دن رہ گئے، حجامت اپنیاں بغلاں وغیرہ زیر ناف جڑیاں مونڈ لو، مگر جس ویلے پھر چاند چڑھ جائے پھر فرمایا قربانی ذبح ہون تک کوئی آدمی اپنے جسم دے کسی حصے تو بال نہ دور کرے، کوئی ناخن نہ کٹوائے، بالکل جس طرح احرام دی حالت جو لوگ ہوندے
سانوں احرام تو اینا ہی حصہ دیتا بھی تسی چلو حجامت ہی چھڑ دیو، قربانی ذبح ہون تو کرنا ہے بھی نہیں بھی رکے رہو تو جدو قربانی اجے کیتی بھی نہیں حجامت کرا لو، نہیں اپنی قربانی ذبح ہون تو بعد عمل کرنا، اے رسول کریم علیہ السلام دی ہدایت ہے، بالکل نیکی دی گل۔ بال نہیں مناونے، اور کئی لوگوں نے یہ بھی کیا پر جڑے نہیں بھی قربانی کرنا چاہتے وہ بھی اس طرح کرن تے انہوں نے ثواب ملو گا۔ اکثر لوگ اشتہار دیں غلط بات، یہ نہیں ٹھیک گل، نہ کسی نے چھڑن دی لوڑ ہے۔ جڑے قربانی نہیں کرنا چاہتے انہوں نے چاہیے کہ ہر ہفتے اپنی مچھاں داڑھی ہر شے جڑی ٹھیک ٹھاک رکھنا، جمعہ پڑھنا ہو جی سنت ہے بن سمر کے انہوں نے کانوں خام خواہ چڑھ قربانی والے دی حضور پاک نے فرمایا کہ قربانی والا ایسا کرے دجیاں نہیں، روایت بھی ضعیف ہے اور مطلب بھی نہیں۔ اے الفتح ربانی ہے اور 71 صفحہ 13ویں جلد، اتنے امام لکھتے بنار رحمۃ اللہ علیہ فیہ دلالۃ علی ان الفقیر الذی لا یقدر علی التزکیۃ یستحب له ان یاخذ من شاربہ یقلم اظفارہ ویقص شاربہ ویہلک عنہ فذلک یکفی من الزہیہ ولو یفعل ذلک فی العشر بدون حرج۔ 10 دنوں چ جدوں جی چاہے کر سکتا، ناپ دے تھلے دے بال بھی منڈے، ناخن بھی کترائے، ہور بھی حجامتاں، وہ باقی سنتاں جویں دین تے نہ وہ تے عمل کرے، انشاءاللہ انہوں اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب دے گا۔ لیشارک الناس یوم العید فی زینت و سرور و نظافت واللہ الموفق، وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے رہے، انہوں خواہ مخواہ نہیں کرن دی لوگ قربانی والا، قربانی والے نے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا وہ حجامت جڑی نہ پھر چھڑ دے، نہ ناخن کٹوائے، تے 9 تاریخ تو تکبیر شروع کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 9ویں دا جڑا ہے روزہ بھی رکھے، بہت اعلیٰ گل ہے۔ یہ اعمال ہے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت ثابت ہے کہ حجامتاں نہیں کرونیاں، روزہ 9 دا رکھنا، اور تکبیراں جڑیاں 9 تو شروع کر کے 13 دی اثر تک کہنیاں۔ کہ عید دی نماز واسطے جڑا وہ رسول کریم علیہ السلام دی سنت سی، اس عید نو آپ نے ذرا جلدی پڑھیا کیونکہ اس تو بعد قربانی بھی ہوندی ہے، اور انہوں بھی اچھا سمجھا تو بہتر کو روزہ نہیں نہ کوئی حرام ہے، اگر کوئی کوئی تکلیف ہے کھا پی بھی لے، مگر بہتر ہے کہ نہ کھاوے پیوے جب تک قربانی نہ ذبح کرے۔ جدی قربانی اپنی قربانی تو گوشت کھاوے، مسنون طریقہ قربانی دی عزت ہے، وہ دا احترام ہے کہ اج دے دن اس کھانے تو بہتر ساڑی کوئی کھانا نہیں، یہ اللہ دی نیاز ہی سب تو بہترین کھانا، جنہ دی نہیں قربانی ہو جس طرح مرضی کھا پی لین، کوئی ایسی گل نہیں۔ تو یہ حج دے سلسلہ دل دے اندر شوق رغبت کہ آدمی دے اندر لگن ہونی چاہیے، اور بالکل اس بارے تڑپنا چاہیے انہوں، اور یہ دل دے اندر ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ اگر نہیں میں سال لے گیا تو مینوں اپنے ذہن چی ایتھے بیٹھے ہی حاضر اتنے ہونا چاہیے۔ اور پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دے اشعار تے میں کئی مرتبہ انہوں نے پڑھیا تو دل نو اپنے ٹھنڈ پائی۔ انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے، سکھدے ہوندے نا آس رکھ دے، انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وت بھی آمنے او گڑیاں۔ اے دعا کریا کرو کہ جے اگے عمرے تے گیا حج تے شالا اللہ کرے انشاءاللہ انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے جڑے رو رہے اور آس رکھ دے لکھ واری صدقے جاندیاں تے جڑے جان قربان کر دے، اللہ تیرے رسول تیرے جان قربان ہے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے جڑے بغیر قیمت تو اپنی جانا دین لی تیار ہے، شاءاللہ وت بھی آمنے وہ گڑیاں۔ اور گیا ہی مزہ ہوندا ہے، ٹھیک ہے اب جڑا حج تے جاندا اسی انہوں کہنے ہیں بیچارے واسطے دعا کریں، یہ بھی بڑی نیکی، نہیں جا سکے تو اس کو دعا کرو نے، مگر کہنے والے نے بالکل جس طرح علامہ شارانی لکھ دے فواللہ لا یشفل غلیل رسالۃ، پر جنہوں محبت دی اگ لگی ہوندی انہوں نے پیغام بھی کوئی فائدہ دیندے، سنے نا بھی گل کدی بنی ہے واللہ ما یشتکل شکو المحب رسول، سنے لے کے جان والے وہ نہیں فریاد کر سکتے جڑی محبت رہا آپ گلا شکوا کر سکتا، آپ اتنے چمٹ کے اللہ دے کرنا جو کر سکتا، دجے دے ہتھیں سنیا نہ وہ گل نہیں بنتی۔ مگر یہ بھی سمجھو ایک بے بسان آجاں لی اللہ دے رسول نے ایک سنت مراد تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے سی عمرے تھے، رسول کریم علیہ السلام نے ملنا آئے، حضور نے کیسی بات کی جتے حضرت عمر نے میری ساری زندگی دی بڑی کمائی ہے اور ایتے میرے مان ہے، حضور نے آکھیا لا تلسنا فی دعائے کہ یا اخیہ، میرے چھوٹے بھائی مینوں اپنی دعاواں وچ نہیں پڑھنا، فرمایا جڑا مینوں چھوٹا بھائی کیا نا مینوں ایتے نام مان ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام نے میرے جیسے بنا، حضور پاک نے حالانکہ آپ کو حضرت عمر کی دعا دے محتاج ہے مگر امت واسطے سنت مقرر کر دی، بیت اللہ دا مسافر بڑی عظمت دا حامل ہے،
الحجاج والعمار وفد اللہ، جڑے حج نوں جاندے اور عمرے نوں جاندے وہ اللہ دے پراؤنے، اس تو اللہ دے مہمان ہیں، انہاں جو منگنا رب نے خود بلایا انہوں نے دینا، اس تو انہاں کوئی درخواست بھی کرنی، جس تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کدی یہ نہیں دن ہونا چاہیے کہ تو خود یا میدان عرفات نہ ہوئے یا تیری طرفوں اتنے دعا کرنے والا کوئی نہ ہوئے، کسی نے کہہ ہی چھڈ اس میدان دعا کر دو، اللہ تعالیٰ اس دن فخر کر حدیث پاک آਉਂਦਾ ویندا انہاں نوں اور فرشتیاں نوں آکھدا اے میرے بندے شوسن غبرا وال انہاں دے کھل رہے ہوئے مٹی پئی کی لینا ہے، حالانکہ سب جان تو اللہ دے فرشتے آندے اللہ دور دراز تو سفر کیتا معافی منگ دے، توبہ کر دے معافی منگ دے کہ زندگی برباد گئی ہے رحم کر دے معاف کر دے، تو اللہ فرماؤں جاؤ میں تانوں گواہ ٹھہرایا میں انہوں بخشتا، وہ فرشتے جڑے پہلا یہ کہندے مڑ کے آندے اللہ انہیں تو بھی بندہ جنہیں آ کم کیتے، اللہ فرماؤں سب پتہ ہے سب بخش اینی دوروں ٹر کے آئے محنت کرنا آئے کر میں معاف نہ کرا، اور اللہ دے ایک بندے نے ایک موقع تے آکھیا میدان عرفات بھئی یار اینا لکھاں دا مجمع اگر مل کے دائر جا کے کسے بندے دی صرف ایک چوانی دینی ہوئے کسے نے ایک درم کیڑی شاید تو نیک آدمی اللہ دے بڑی فرماؤں دے کہ جنہ اس بندے دی ایک چوانی چھڑنی سوکھی گل اللہ دی زندگی پر دے گناہ معاف کرنا ہے تو ہلکی گل، اللہ دا کی بگڑے دا پھر چوانی نہ کوئی بننا، اللہ دا کی بن، اللہ صرف ویندا ہے چک گیا معافی صحیح دل نہ مندا اگر یہ نیت ہے بیڑا پار، تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس تو تھوڑا بہت حصہ باقی عالم اسلام لی چلو تسی وال نہ منڈاؤ جانور قربان کرو تکبیر انہوں دی طرح پکارنی شروع کر دو، یہ تو بہت سارا حصہ انہوں دے اعمال تو ملو گا، اور انہاں 10 دنوں دے اعمال جڑے اللہ دے ہاں سب تو اعلیٰ اور بہتر، تو قربانی دے سلسلہ کچھ مسائل اگے بیان ہوئے سی، کچھ چیزاں رہ گئیں جنہاں تو ایک بھی ہے کہ قربانی جو حاجی صاحب نے پہلی باری دہرایا سی میں دہرا دیں کیونکہ وہی مسئلہ جڑا نا ساڈے اہل حدیث علماء بہت دہراؤندے رہندے کہ حضرت جابر رضی اللہ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ کہ دوندے تو بغیر نہ جانور ذبح کرو الا ان تاثر علیکم تذبحوا جزاۃ من الدان، نہ ہی ملے دوندا تو پھر تسی کھیرا جڑا نا پیٹ دا کر دو، یہ جو کہندے بیا جڑا چھترے اسی کردے نا کھیرے یہ پاویں موٹے تازے نہیں کیونکہ آپ نے نہ ملن تے آکھیا نہ ملے تو پھر کرو، اس تو ملے نا جدو دوندا پھر یہ نہیں چھترے دا ہو سکتا، اس حدیث تو استدلال کر دے کہ آپ نے فرمایا مسنہ تو دوندے تو سوا نہ کرو، ہاں نہ ہی ملے تو پھر تسی کھیرا کر لو، یہ اگر حدیث پاک صحیح ہوندی باقی گل ٹھیک سی، پھر جڑا علماء آندے نا نہیں بہتر ہے دوندا دونج کھیرا بھی چھترا ہو جاتا، یہ گل کوئی نہیں سی بننی، پھر یہ گل سی کہ نہ ملدیاں ہی ہونا سی ورنہ ناجائز ہونا سی، مگر یہ نہیں ثابت ہوئی، یہ اندر ابو زبیر کراوی ہے وہ مدلس ہے، حضرت جابر تو جدو روایت کرنا اور مارے انہوں ضعیف قرار دیتا میزان لے کہ نہیں حضرت جابر تو جدو آنا روایت کرے یہ نہیں صحیح روایت، اس تو کوئی گل نہیں، ہون دوندا اپنی جگہ تے ثابت ہے حدیثاں وکری گل ہے، مگر آ چھترے لی ہون نہ لبن دی قید نہیں رہی، لبدہ ہویاں بھی دوندا چھترا کرے موٹا تازہ کھیرا تے بالکل جائز، یہ نہ ہون والی گل نہیں، جائز ہونا موٹا تازہ چاہیے پڑھیا جی علماء تشریح کر دے جو سال دیاں کھڑا کیتا ہوئے پتہ نہ لگے، یہ نہیں نا مریل جا کوئی لب لو بہانہ بناؤ تو پھر نہ دین والی گل، اللہ دے رستے اگر دینا چاہتے تو اچھی چیز دیو، مگر مسئلہ ٹھیک کہ کھیرا جڑا چھترا ہے یہ بالکل جائز ہے موٹا تازہ ہوئے، یہ لیے وہ چیز نہیں کہ نہ لبے پھر یہ گل کہ ایک آدمی کی طرفوں قربانی جڑی ہے کلے کلے دی ہونی چاہیے، یہ بھی فقہ والے چونکہ آدھے جن مالک نہ گھر دے اندر انہاں سارے تے عورت تے مرد دے سارے تے لازم ہے، کئی باری دوست پوچھتے رہتے یہ بھی مسئلہ واضح ہونا چاہیے، رسول کریم علیہ السلام دے زمانے سنت یہ سی بس سارے ٹبر نوں ایک قربانی ہوندی سی، پاویں ہون 7 جی تے پاویں 100 ایک قربانی انہاں لوگ کافی ہوندی، ایک بکری سارے ٹبر دی کافی سمجھی جاندی، ایک کلے کلے دی قربانی دین دا رواج کوئی نہیں سی، یہ بعد چی لوگوں نے نہ شروع کیتا، چنانچہ اپنے دادے تو روایت کردہ زہرہ بیان کردہ عبداللہ بن ہشام دا وکھانا قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ بن ہشام نے رسول اللہ نو پایا، ہے چھوٹا سی مگر حضور نو میرے دادے نے ویکھیا، وَذَهَبَتْ بِهِ زینب ابنۃ حمید الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیویں اللہ دے بندے ہوئے تصویر کشی صرف فوٹو نہیں بنے، وہ فرماؤں دا او دی ماں
میرے دادے دی ماں جڑی سی زینب بنت حمید رسول اللہ کو رہ گئی، انہوں عبداللہ بن شام نے پکار دے یا رسول اللہ بائی ہو، تو کہنے لگی اللہ دے رسول علیہ السلام دی بیعت قبول کرو، یہ کو بھی بیعت کراؤ، ہاتھ سے ہاتھ لے کے پکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صغیر، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا زینب چھوٹا بیعت نو اجے نہیں سمجھتا، بیعت نہیں، فمسح راسہ ودعا کہ میں راوی نو یاد ہے میرے دادے نے حضور نے فرمایا، پھر حضور پاک نے دے سر تے ہاتھ پھیریا میرے دادے دے تے برکت دی دعا کی تے مسئلہ اگے دسنا مسئلہ ہی سی، مگر انہیں پہلا تمہید دے طور دسیا تے کہڑے دادے دی میں گل کرنا جڑا میری پردادی دے ہاتھ رسول اللہ دی خدمت گیا، حضور نے پیار دیتا، دعا کی، وکان یذبح بشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلہ، سارے ٹبر والوں ایک کو بکری ذبح کرتے سی، اس تو کئی بکریاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام دے زمانے کداں ہوندا سی، انہاں آکھیا بھائی انہیں کوئی جانور نہیں سی کوئی بھی کردا، رسول کریم علیہ السلام دے زمانے چاہی سمجھا جاتا سی ایک جانور کر دیے تو سارے دی طرفوں کافی ہے، ہون بن گیا فیشن، لوگوں نے دکھاوا بنا لیا کئی جانور ذبح کر دے، اتنے کئی خلط کر کے 100 اونٹ دی گل کر دیں، چنگے پلے بندے جڑے نا دماغ صحیح نہیں رکھتے، ہدیوں ہو رہا وہ میں کہہ چکا بھی اتنے جنہ لبیک پکارے تو جنہیں جانور ذبح کرے نیکی، اتنے 100 اونٹ کیتا، مگر مدینہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود فراخی دے مال ہوندے 2 بکریاں تو زیادہ نہیں کیتا، اس تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے سی، اور 10 سال میں رسول پاک دی خدمت رہا، میری ماں نے حضور دے حوالے کرتا سی، تو نبی علیہ السلام نے 2 بکریاں تو زیادہ نہیں کیتا، وانا اضحی بکبشان، تے میں بھی یہ 2 گاہ نہیں لنگنا، 2 ہی جڑیاں رکھنیاں، 2 تو زیادہ نہیں کرنیاں، مدینہ منورہ حضور دا طرز عمل ہی رہا، مکے اتنے چاہیے کہ بجائے شاپنگ دے تے لوگوں لی تحفے تحف دے نا، اس کام دا خیال چھڈے، جنیاں قربانیاں زیادہ کر سکتا کرے، بسم اللہ اتنے ہوئی نیکی ہے کہ زیادہ قربانیاں کیتیاں جان تے اللہ نو زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ دے ہاں زیادہ اجر دا باعث، تو ایک قربانی پورے کر دی کافی۔ جانوراں دے بارے بھی ٹھیک گل ہے، اگر وہ گائے یا اونٹ ہے تو 7 آدمی وہ شریک ہو سکتے ہیں، جہدے چاہتا کہ اونٹ 10 بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس روایت نے بھی ضعیف قرار دیتا گیا، وہ نہیں ٹھیک گل، 7 آدمی جڑے حصے دار ہو سکتے ہیں۔ اور عید دی نماز تو پہلا انہوں حضور نے ذبح کرن تو کیا ہے کوئی قربانی نہیں، اصل طریقہ اس دن دا یہ کہ پہلا نماز عید پڑھو، اس تو بعد جانور ذبح کرو، اور جنہوں نے ذبح کر لیا سی پہلا انہوں نے بھی آپ نے کیا فَلْيُدْ مَكَانَ اُخْرَىٰ کر بیٹھے جے تو تھا اور کرو، وہ قربانی ہن کوئی نہیں نویں دیو۔ کچھ لوگوں نے ہیلا کر لیا، ہیلا ایک بہت بڑی بیماری ہے جڑی یہودیاں تو ساڈے چ ہی آ گئی، تسی سنیا ہی نے اللہ نے انہوں نے کہا ہفتے والے دن مچھیاں نہ پھڑیو، تے رب نو نیت انہاں دی بھیڑ دا پتہ سی کہ دلوں پلید، سورہ اعراف چاہتا رب نے پھر ازمایا بھی ہفتے والے دن آ کے نا پانی تو سر کٹ کے تاں کھڑوڑ، بہت مچھلیاں آن، ایمان ہے گیا، دوجے دنوں چونیاں انہوں نے آخیا چھڈو شریعت نو پھڑنیاں شروع کرنی، پہلا وہ لیے ہیلا کیتا تے سدھیاں نہ پھڑیے، کوئی دین دا بھی پرم رہ جائے تو کولو بھی سدھا ہو جائے، اے نالیاں بناتیاں سمندر پانی جسے چڑھنا پانی نالیاں بہ کے آگے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا رہا ہے، مچھیاں اتنے قابو آ جانی اگلے دن پھڑ لینی، آخنا میں مسئلے بھی سچے ہیں، پھڑیاں تو نہیں نا ہفتے نو دا مارے۔ اداں دا ایک دا ہے کہ جے شہر دا بندہ قربانی فقہ نے آخیا نا بھی پنڈ والوں کی عید ہی نہیں، ہوں کوئی بھی نہیں مذہب سے اگوں پچھوں جھگڑے کرتے ہیں، یہ غیر مقلد اسی حنفی فلانے، اور پوچھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب پنڈا جنا جمعہ ہے نا عید، تسی کیوں پڑھتے جی جمعے، عید کیوں پڑھتے جی؟ اجے بھی ہر کتاب سے لکھا جمعہ اور عید دی نماز پنڈا نہیں، ایک کریہ جڑا جامع شہر جتنے قاضی ہوئے جج ہوئے پولیس افسر ہون اتنے پڑھے، مگر پڑھی جاندے تو نال بھی مسئلہ لکھا بھی شہری لوگ جڑے نا یہ تو یہی ہے بنا اتنے نماز پڑھنی، اس تو نماز تو پہلا نہ ذبح کر، تے پنڈا والے نے نماز عید نہیں پڑھنی، اس تو فجر تو بعد کر سکتے، سورج نکلنے کی بھی لوڑ نہیں، فجر ہوگی پڑھ سکتے۔ ہوں ہیلا لکھیا مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سارے حنفی عالماں نے جے شہری کا بھی جی کرتا نا گوشت کھان نو تے نوکر نو آخیا گڈی چ لد لے جا پنڈ اتنے چھری پھر فجر تو بعد لے آئی تو پھر کھا لیں، یہ کیا جاتا کتاب الہیل کہ اللہ نہ چلاکی کر، نہ ادھر رہنا نہ ادھر رہنا، بجے مسئلے تے پکے جے تے عید اور جمعہ چھڈو پھر فجر تو بعد کھاندے پھرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے اور قربانی کرنے والی انہوں کا مسئلہ لب لینا، عیداں پڑھ لی مول جاندے، عید نہ پڑھی سال بعد پیسے کتوں ملنے، سال بعد دنیا آتی تو کوئی آمدنی ہوتی ہے، جی عید بند کر پہ لبو گا کی؟ کوئی دین نہیں کوئی مذہب نہیں، ہر بندے نے اپنے
نفس نو خدا بنایا جہے چلو سیدھا ہوندا کری جاتا بھاویں وہ کوئی گروہ کوئی فرقہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پنڈاں دا شہراں دا کوئی فرق نہیں کیتا سب نو کیا عورتاں بھی اگر نہیں عیدگاہ جا سکدیاں گھرے ہی نماز پڑھ لیں عید دی 2 رکعتاں پڑھ لیں دوجے بندے سارے مسلمانوں دا سمجھو اس دن دی عبادت ہے اشراق دی بجائے ہی ہے کہ اشراق پڑھن دی لوڑ نہیں جدوں سورج نیزہ پر بلند ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھو اور 2 رکعتاں جڑیاں انہاں پاویں 3 تکبیراں کہہ لو یا 7-5 کہہ لو دوویں سنت تو ثابت ہے ایویں نہیں کہنا 7-5 میں دوسرے امام آندے رہ حدیث وہ بھی آوندا 3 بھی حضور پاک تو ثابت ہے صحابہ کرام بھی پڑھیاں انہاں تو جس طرح بھی کوئی پڑھ لے نماز سب نو پڑھنی چاہیے جماعت نہ پڑھے یا تو آپ نے فرمایا بے نماز تو پہلا جس پڑھی ہے وہ کوئی شے نہیں ذبح کیتی وہ نہیں اس تو بعد جڑیاں کرنی پینی ہے پہلی نہیں ہوئی تو ایک صحابی سی حضرت ابو بردہ بن نیار جنہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تے پہلا ہی کر دیتی قربانی بھی اج گوشت نوں بڑا جی چاہتا تو میں نماز پڑھا انہیں چروں تیار ہو جو ذبح تو ان دی جزا خیر من مسنہ ہوں میرے کو بکرا جڑا نا کھیرا ہی ہے دوندا ہے نہیں کالا جلہا مکانا حضور نے فرمایا وہ تھاں تو کر دے ہوں یہ کھیرا ہی کر دے ولم تجزے انا حد بعدک تے تیرے بعد کسی دی جائز نہیں ایک کھیرا بکرا تیرے لیے ہوں میں جائز کرتا ہوں تو پھنس گیا مرنا آئندہ نہیں کوئی یہ کر سکتا دوندا کرنا سارے جنہیں کرنا چھترے دی گل وکری ہے کہ چھترا جڑا ہو کھیرا بھی ٹھیک ہے موٹا تازہ ہونا چاہیے وہ دوندے دی شرط نہیں تے دوندے دا مطلب یہ دند جڑے ہون یہ کوئی نہیں بھی ایویں وکھاؤندے جے اِنے سال دا جمیا جمے نہیں کرنا دند کٹ کے ویکھیا کرو کہ دند ہے وہ نکلے یہ تو پتہ چلتا کہ مسنہ ہے کہ نہیں دوندے دی شرط ہے عمر دی نہیں عمر کسی دی کٹ ہوں کوئی ود ہوں جنہیں چر 2 اگلے دند نہیں نہ ڈگتے انہاں چر وہ نہیں اگلے کھیرے دے گرداں نویں آ جائیں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل دے ذریعے سارے عالم اسلام دے اندر اس روح دوڑانا چاہے کرنٹ دی طرح نہ مشرق مغرب مسلمانوں سے اسپرٹ دورے اور اللہ دے دین واسطے اپنے آپ کو تیار کرن اور قربانیاں اگر لوگ معراج جا کے کر دے جس طرح ایک روایت چاہتا کہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے بھی نہیں سی حدیث صحیح اسی نہیں جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام کس زمانے کی چیز یہ نہیں سانو کہن دا حق سانو اپنی جگہ تے حکم ہے قربانی کرو یہ سنت تو ابھی حکم ابراہیم جڑا ہوندا نا لوگاں پوچھا کیا قربانیاں فرمایا تواڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے روایت نہیں صحیح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جانے کنہ دنوں حکم ہوا سی تو انہوں نے اپنے بچے نو دین جہاں کوئی کسی کو ذکر اور ثبوت نہیں جو ثابت ہے اتنے رہنا چاہیے جہی چیز نہیں دین کے اندر ثابت وہ اپنی طرفوں جنا نہیں پیش قدمی کرنی چاہیے اور نہ اس گل دہرانا چاہیے اللہ رسول کی گل پہ ہی رہنا چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام کی گل بھی کولوں ہی بنا لیا بھی وہ جنت ایک مہنڈا لے کے حضرت جبریل علیہ السلام اترے تو اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے لٹایا سی چھری پھیرن لگے تو پھر انہوں نے آواز دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا پھر آخیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بچے نے پھر آخیا اللہ اکبر واللہ علم مینڈے مونڈے کا بھی کوئی ذکر نہیں کسی صحیح حدیث نہیں بھی مینڈا سی کہ گاں سی کہ اونٹ سی کہڑا ہونا سے باقی اللہ بہتر جانتا اور جی مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے آخیا یار کیوں تھی دلچسپ بناؤ لی گلاں کر لیں جی کتنے آؤں بے جنت چوں مینڈا لے کے دنیا مینڈے تھوڑے اللہ نے آخیا تو پتر چھڑ دے جانور دی قربانی دے دے وہ سنت ہو گئی گاہ لوگ جڑے وہ دن دے آؤندے اللہ جانے وہ دن کہڑے سی اور جانور کہڑا سی بھی کوئی نہیں امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے جب بحث کی کہڑا جانور افضل ہے کئیاں نے آخیا مینڈا کیونکہ مینڈے تو چھترے تو آلہ کو ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ نہ فدیہ بھیجدا انہوں نے آخیا حسن بصری کہن دیا پہاڑی بکرا سی تسی آندے مینڈا کہڑی دسی منی دن کیوں تسی کولوں ٹمک ٹوئیاں ماردے جدوں اللہ رسول ذکر ہی نہیں کیتا تو یہاں چیزاں تو تسی اندازہ کرو بھی دین نو صحیح اور کھڑا لبنا یہ ساری ذمہ داری ہے کہ اللہ رسول نے جو کچھ کیا وہ کمی بھی نہ کریے تے نہ وہ کوئی وعدہ کریے حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ دی زبان جتنا دین نبی فرمایا تے وہ بجا لے آئیے وعدہ گھاٹا اپنی اکروں لتا مول نہ لائیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین کئی ساریاں چٹاں سی وہ دی خاطر میں ذرا جلدی کھچے دے دیو یہ مسائل جڑے بھی بیان ہونے چاہیے ایتھے ہور سی کئی ساریاں چیزاں تھلے ڈگ پئیاں بسم اللہ ہاں 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 الحمدللہ دے دو اور بھی کوئی چیزاں اتنے ہے سی کئی سارے وہ دند توڑ لاؤن والے بھی ہیں
ایک چٹا سی اس کتاب چ وہ کدھر گئی یہ نہیں کوئی اے ویکھو نا دو تین ہوں چٹاں دتیاں سی جمعے تو پہلا مینوں گر گئی. اللہ اکبر. حکیم عارف صاحب بھی سی اور سی گمی ہو گئی. ایدے جی ڈگ پہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ایک بیٹی کا سوال ہے. میری ٹیچر نے مجھے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بال کاٹ لیے. ٹیچر نے جڑی گل بتائی نا ایک درادوری دی ہے. وفات دا کولوں لفظ بنا لیا کہ رسول اللہ دی وفات تو بعد بال کٹے. یہ اس حدیث پاک سے نہیں آتا تو نہ کلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آتا ساری رسول کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات دا آتا. صحیح مسلم دے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام دی بیویاں کناں تک وار رکھ کے اپنے وال سر دے کٹا دندیاں. کوئی یہ شک نہیں. اس تو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم سی سعودیہ دے فوت انہوں نے آخیا یار تسی کولوں دین بناؤنا جے حضور دی بیویاں کٹے تانوں کی تکلیف. بے پردگی حرام. کٹے ہون یا پورے ہون دکھاؤندے پھرنا حرام ہے. کٹے دا کوئی نہیں روک سکتا. جدو اللہ دے رسول دی بیویاں کٹاؤندیاں تسی کہاں پابندی لا سکتے. صحیح حدیث پاک اس تو امام نبوی فرماؤں دے. ایک کئیاں مولویوں نے آپ جان چھڑاؤن لی بنائی ہے بھئی نہیں حضور دی زندگی جو نہ کانوں کٹاؤنے سی اس وقت زیب و زینت دی ضرورت سی وال لمبے چاہیے سی. بعد جدو نہیں زینت رہی انہوں نے برسوک چ کٹا لیا. آخر کڈی بےہودہ گل کر دے جی. پہلا تو زینت دا بھی تصور بدلتا رہتا. اسے لمے وال زینت ہوگا ہن کٹاؤنے زینت ہے. دوجا ہے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جائز منتے جی ہن بھی کسی کا خاوند واسطے کٹا لیا کرے. چلو تہاڈی گل تے آ جانے پھر ٹھیک ہے جہاں مر جا کے کٹا لے نہیں تسی جاندے ہر ویلے حرام. پھر کیوں ایسے مطلب کر دے جڑے نہ ادھر سرے چڑھتے نہ ادھر سیدھا کن پھڑو کہ وال کٹاؤنے جائز. بالکل یہ شک شبہ کوئی نہیں. اسی پرانے بندے میں چڑھ جائیے بھی کڑی نے کٹائے کوئی گلا نہیں. دین ساڈے مگر نہیں چلتا. صحیح حدیث پاک ہے مسلم شریف دی کہ رسول کریم کی بیویاں ایک دی گل نہیں ساریاں جڑیاں کل وفرا کرنا تک رہندے سی کٹاؤندیاں. بے پردگی حرام ہے بھائی. بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. میری ٹیچر نے مجھے بتایا کہ دوزخ جانتا نہیں. یہ بیٹا کی گل ہوئی کہ دوزخ جانتا نہیں. یہ کہڑی ٹیچر نے بتایا. سوال بھی سمجھ نہیں آئی کہ میری ٹیچر نے بتایا کہ دوزخ جاندار نہیں. دوزخ سے بیٹا ایک مکان ہی جنت ایک جگہ ہے دوزخ بھی ہے مگر ہے گیاں عقل والیاں. یہ تو ٹیچر جھوٹھی ہے. وہ ادا دیاں نہیں کہ انہوں نے سمجھ نہیں. دوزخ نو بالکل سمجھ آ کہ انہوں کھچنا نیک بد نو پہچان دی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن دستا تدو مراد براوت والا جڑے منہ پھیر کے بھجن گے پھڑ کے رہ جائے. بالکل انہوں اللہ نے عقل اور شعور بخشی ہے. اور یہ کئی باری تسی سن چکے جی تھوڑے ذہن تو نہ پہ اے میز بھی اور پتھر بھی سب دی شعور ہے. سارے لیے گونگے انہوں نے عقل ہے سمجھتے ہے بولتے رب انہوں دیا بولیاں سمجھتا ہے رب دیا سمجھتے. کسی شہر اداں دی مردہ نہ سمجھو بھی وہ زندگی نہیں. زندگی ہر ایک سے وہ اپنی اپنی سطح. ورنہ اللہ تعالیٰ دا میرے خوف نہ پتھر جڑے وہ خشیت اللہ خوف نہ ڈیکھیں گے. انہوں کی خوف خدا ہر مخلوق اللہ نو جانتی نہ ہوتی. رسول کریم علیہ السلام نے جو معراج اونٹ قربان کیتے 5-6 اونٹاں دے بارے صحیح حدیث آਉਂدا. رسول کریم جدو ذبح کرنا چاہتے سی بجائے دوڑن دے انہاں چ ہر ایک اگے نو وددا سی. حضور پاک دے ہاتھوں نیزہ کھانا چاہتا سی. آپ دی زبانوں بسم اللہ واللہ اکبر سن کے جان دینا چاہتا سی. یس دلے فنان اگے نو آؤندے سی. سارا جہان جاندا. رسول کریم علیہ السلام ایک سفر تو آ رہے سی تو ایک اونٹ وحشی ہویا. ساری دنیا ڈرے بے دے نیڑے کوئی نہیں جانا. حضور پاک نے آکھا دیو مینوں نکیل. نکیل لئی باغ چلے گئے. مالک بھی آکھے یا رسول اللہ تے وحشی ہو چکا چیر پاٹ کر دوں گا. آپ نے کہا نہیں. حضور نے ویکھیا دوروں ہی سر نوا دیا آپ دی بغل سے سر لا آپ نے لے لیا پیار دتا اکھاں چ آنسو بہندے. تو لوگوں نے بعد پوچھا اللہ دے رسول تمہیں جانتا کہ اللہ دا رسول. فرمایا ہاں بگڑیا جنہ اور انسانوں تو سوا سارا جہان مینوں جان. زمین آسمان دی ہر شے جان دی ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں. اس تو دوزخ بھی بالکل نیک بد نو پہچان دی. وہ دی اگ بھی فرق کرنا بیا زیادہ سزا دے لے کے ہلکے دے شعور ہے انہوں ہے گی جگہ ہی. ناخن پہ نیل پالش یا ہاتھ پہ مہندی لگانے سے نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ بیٹا قبول ہوتی. نماز نو کی
نماز نیت نیک ہونی چاہیے، اللہ نے یاد کرنا۔ اگر کسی جانور کو بوجہ ملک بیماری ذبح کرنا پڑ جائے اور مزید قربانی خریدنے کی گنجائش بھی نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ وضاحت فرمائے ظہیر احمد قاضی، جزاک اللہ خیر۔ قاضی صاحب بے شک گنجائش ہوے بھی نہ تے نویں لین دی لوڑ نہیں، لئی سی ذبح ہو گئی، اللہ دے حکم نہ قربانی ہو چکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت میری قربانی گواچ گئی، میں اور خریدنا، فرمایا کدے لیے خرید دے پھرنا، تو لئی سی ہو چکی، اس تو گواچ جائے ذبح ہو گیا، ہو گئی۔ اونج کوئی کرنا چاہتا شوق نہ تو بسم اللہ کرے، حکم نہیں کوئی، نہ کوئی پابندی ہے، اپنی مرضی نہ کرنا تو کرے۔ کیا قربانی فرض ہے؟ نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت۔ ایام قربانی کتنے رہے جماعت المسلمین؟ ہاں، جماعت المسلمین سچی، جماعت المسلمین نے اس بارے حق کیا کہ 12 تک کی قربانی، میں انہوں دے نال، یہ 13 قربانی والوں کو کوئی دلیل نہیں۔ اور جماعت المسلمین والوں کا رسالہ ٹھیک ہے کہ قربانی کے دن جڑے نا 10ویں 11ویں 12ویں ہے، یہ 13 والی جویں لوگوں کے سنت زندہ کرنی ضد بازی کی گل ہے، یہ دلیل بہت کمزور ہے، انہوں کی گل ٹھیک ہے، اور رسالہ انہوں نے چنگا لکھا۔ خسی بکرے کی قربانی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں، بالکل خسی بکرا بہت اعلیٰ۔ مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، مرحوم دی طرفوں کوئی قربانی نہیں، انہاں دی طرفوں مرحومینی دعاواں کریا کرو تو صدقے کریا کرو۔ قربانی دے چکر پینا جدو سارے عالم بندے پیسے دے ہاں تینوں قربانی کر کے ایڈا لمبا سفر تو کرنا، دے پیسے کسی غریب مسکین نو، انشاءاللہ وہ رولا کوئی نہیں، صدقہ تو سارے من۔ تو ایک اختلافی گل پینا، کوئی آندا ہے گی کوئی نہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی روایت دا تانوں سنا چکا کہ وہ نہیں ثابت کہ وہ 2 قربانیاں کر دی۔ جنوری کا ماہ نامہ عفت مسجد کے دروازے پر حاصل کریں بچیاں نے۔ ایک چھوٹی سی کتاب غم ہو تو ایسا، بہت ہی بہترین کتاب ہے، قیمت 10 روپے، یہ بھی مسجد کے گیٹ پر ملے گی۔ اس میری بہن نے غم ہو تو ایسا بہت پیاری کتاب لکھی ہے، قومی اسمبلی دی ممبر بھی رہی، پڑھی لکھی بی بی ہے، سمجھایا انہیں کہ غم ہور چھڑ دیو، کسے غم دا فائدہ نہیں ہے، کوئی غم ایک ہی ہونا چاہیے کہ اللہ دی عدالت پیشی ہوئے۔ ایسے عمدہ طریقے نہ آیتاں حدیثاں نہ پڑھن والی کتاب دے ہر مرد عورت دے غم ہو تو ایسا، حضور پاک نے کس طرح اس لیے غم لایا، صحابہ نے فکر تو وہ ہونی چاہیے، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو اسے کی پڑھنا، یہ غم کچھ بھی نہیں، اتنے رہ جانے، انہیں پسند کی لوڑ نہیں۔ والد صاحب 30 دسمبر کو بقضائے الہی وفات پا گئے، انا للہ ہے۔ والدہ صاحبہ کا پہلے انتقال ہو چکا، برائے کرم ہمارے ماں باپ کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ نماز تو بعد دعا ہے کی سی ہے کی ہے، پورے گھر والے حجامت وغیرہ نہ کریں۔ ہاں بالکل، جس گھر قربانی ہونی نا، وہ ایک قربانی سارے گھر دی قربانی، انہوں دے بچے بھی چھوٹے، انہوں دی عورتاں بھی، کوئی بھی نہ حجامت کرائے، بالکل یہ آؤں کہ اپنے چھوٹے بچوں کے بال کوئی نہیں سی مناؤنا، قربانی والوں کا یہ مسئلہ۔ اچھا وہ چٹ ہو گئی گم، یہ میرے دوست عارف صاحب نے قید دیتی سی، سورہ توبہ دی آیت ہے جہدے اندر اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ کرو جڑے کام تسی کرنا چاہتے جے، اللہ اور اللہ دا رسول تے مومن تہاڈیاں کرتوتاں ویندے آ تے وہی آپے اللہ تعالیٰ نے تہاڈے نال فیصلہ کرنا۔ اس آیت دے بارے کہ اللہ دا رسول اور مومن تہاڈے اعمال ویکھن گے، یہ آیت سی جڑی حکیم صاحب نے دتی، دے بارے لوگ آندے کہ نبی پاک بھی لوگوں دے اعمال ویندے کہ امت کی کر دی۔ اے سورہ توبہ اور یہ شروع ہی ہے 11واں سپارہ، اتنے اللہ پاک نے فرمایا پہلا صرف اللہ رسول کی گل کہی ہے، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی ویکھو گا تہاڈے عمل تے رسول بھی ویکھو گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دے دربار جدوں دن قیامت دے تسی جاؤ گے، وہ ہر ظاہر نو چھپے نو جاندا، آپے تانوں دس دوں گا بھی تسی کی کر کے آئے جے۔ اس آیت دے بارے حکیم صاحب دسی کئی دوست چو کٹ دے آ بھئی جدوں اللہ اور اللہ دا رسول تہاڈے عمل ویکھن گے، پھر رسول کریم علیہ السلام بھی امت دے اعمال ویکھدے ہوئے حاضر ناظر ہوئے۔ انہوں دا استدلال اس آیت تو یہ ہوئی ہے کہ اللہ اور اللہ دا رسول تہاڈے اعمال ویکھو گا، مگر یہ ترجمہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں اسی آکھنا بھی وہ کافر ہے بے دین، آیت تے ہیگی ہے مگر یہ مفہوم میرا درست کوئی نہیں گا، کیونکہ گل ساری چل رہی ہے منافقین دی، عام مسلمانوں دی گل نہیں، عمل ویکھدے کہ نہیں۔ منافق جڑے سی جڑے جنگے تبوک چ نہ گئے، جدوں حضور پاک واپس آئے اللہ نے پھر اتنے دسیا مڑ یا تدرون الیکم اذا رجعت من رحم، ہن جدوں تسی مڑ کے مدینے جانا تے آ جانا انہاں نے بہانے بناؤن، قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، جدوں بہانے بناؤن تسی کہہ دو بہانیاں دی لوڑ نہیں، لن نؤمن لکم، اسی تہاڈی گلاں چ نہیں آਉਣਾ۔ قسماں سن کے ہن میں تہاڈے تے اعتبار کراں، قد نبأنا اللہ من اخبارکم،
تہاڈیاں خبراں مینوں اللہ دے چکا کہ بے ایمان جان بوجھ کے نہیں آئے، یہ سارا پچھوں بھی اگے منافقاں دا چلا۔ اوتھے پھر اللہ نے آکھیا بھئی قسماں چھڈو تے بہانے چھڈو، وسائر اللہ ملکم ورسولو، گاں جو کچھ تسی کرو گے نا اللہ بھی دیکھ لو گا تے رسول بھی دیکھ لو گا، آپ پتہ لگ جائے گا بھی تسی سچے جے یا بہانے بناؤ جے۔ اس تو اگے جا کے پھر مومناں دا بھی ذکر آ گیا، جے سارے اہل ایمان دا آکھیا اے 105 نمبر آیت ہے، وَقُلْ اعْمَلُوا، جاؤ کام کرو، قسماں نہ کھاؤ، بہانے نہ عمل کرو، جے تسی توبہ کر گئے ہوگے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی ویکھ لو گا کہ تسی کی کرتے جے، رسول بھی ویکھ لو گا، مومن بھی ویکھ لیں گے، تے پھر تسی عالم الغیب و شہادہ خدا کو جاؤ گے اپنے کیتی دا بدلہ پا لو۔ یہ گل ہے منافقاں دی، تے دنیا جڑے کام انہوں نے کرنے سی نا مسلمانوں دے سامنے اس ویلے وہ گل ہے بھی جھوٹیاں قسماں نال اعتبار نہیں آنا، تواڈے کرتوت دسن گے، جے تسی توبہ کر گئے ہوگے اللہ رسول مومن ویکھ لیں گے۔ اس تو اگر حاضر نہ ہونا بل مومنون، اللہ نے کہتا کہ مومن ہی ویکھن گے، ساری دنیا دے مومن بھی حاضر ہو جان گے، نہیں اس جمع اسی نے بھائی تو ایویں گلاں نہ کر، جا ویکھ لواں گے گاں واسطے کہ تو کی کردا۔ اے ظاہری اعمال دے بارے چ اللہ پاک آکھیا تے آکھیا منافقاں کہ منافق ایویں قسماں نہ کھان تے بہانے نہ بن۔ ایک دوسری چٹ سی اخبار دا ٹکڑا سی وہ بھی گم ہو گیا، عامر لیاقت حسین صاحب نے وہ کچھ وضاحت کی سی صدر صاحب دے بیان دی کہ نہیں داڑھی اور جڑے ایسی گلاں گلاں کی کرتے پھرتے تو اللہ تعالیٰ پراں دے، انہوں نے یہ بھی نہیں آؤں کہ وہ جڑے تواڈے امام اور پیشوا وہ کی حال ہویا۔ پیرس بہت اچھا مضمون بچے نے دیتا سی اور لکھیا انہیں مطلب جاوید چودھری نے کہ پیرس حیران رہ گئی دنیا جدو گرجے چ لڑکا اور لڑکی گئے عیسائی، انہوں نے آخیا نشان لا کے شریف دا ساڈا نکاح کرو، پادری بھی حیران تے سارے حیران بھی سال گزر گیا تے نکاح کراؤندا ہی کوئی نہیں، یعنی قیامت آ چکی کہ کھے کھاندے اعلانیاں نکاح کوئی نہیں، دعائی مچ گئی، فوٹو گرافر آ گئے، بھی شادی والے بھی آ گئے، اور کالم پڑھن دے لے کے وہ اس رستے سے چلانا چاہتے جی شادیاں ختم ہو جان تو بالکل لوگوں یہ انجام ہے دیکھنا چاہتے اور کہیں گے جی پردہ جناب دی کوئی ایسی نہیں، برقے دی کوئی ایسی نہیں۔ تھوڑے دنوں ایک شادی دے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب ملے، وہ میرے ساتھی کہیں گے بڑا علامہ، وہ علامہ صاحب کہیں گے برقع دے 200 سال دی اجازت، میں یار ہے بخاری شریف چ رسول اللہ نے احرام دے وقت آکھیا سی کہ عورت برقع نہ بنے، حیران ہی رہ گیا۔ وہ ساتھی بھی کہیں گے اسی دے بڑا علامہ، میں علامے کدے ہونے فہامے بنے ہوئے، صحیح بخاری چ آپ نے کہا احرام تے عورت برقع نہ لے، برقع ادو ہے گا کدوں نویں ایجاد، اور اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تو دسیا نہ بھی ہوئے اے ٹھڈ دے اندر کوئی ایمان دی رتی ہوئے یا دماغ عقل ہوئے تے ہر بندہ جاندا بھی جنی اگ چہرہ ویکھن لگدی کسے جان، اے کوئی مسئلہ دی لوڑ نہیں، نہ دلیلاں دی لوڑ ہے، کوئی بے دین ہو کے مرنا چاہتا تو پائی علاج کوئی نہیں، چہرہ نہ کہدا وخا عورت دا کچھ بھی نہیں پاوے ساری ننگی کر دے انہوں نہیں سواد آنا، بدماش نو مزہ ادو آنا جدوں نے چہرہ ویکھنا۔ فیس از دی انڈیکس آف سمجھو بیوٹی، دنیا جاندی ساری اس کتاب دا دی بچہ چہرہ، چہرے سے سب کچھ، چہرے دا پردہ نہیں لانت پہ جو پردے تے ایویں انہوں کپڑے پوائی پھرنے پھر بے شک ننگی کر دے، چہرے دے بارے کوئی نہ ہو جی بکواس کرے کہ دین کوئی نہیں گا، دین اللہ نے صاف سورہ احزاب کیا کہ جدو باہر نکلو تواڈے چہرے آگے کپڑے جڑے ڈگے یذنین علیہن من جلابیبہن، بڑیاں چادراں جڑیاں انہوں دے اگے پلے لٹکے انہیں چہرے نہیں نظر آنے چاہیے۔ اللہ دے رسول دی بیوی امت دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیاں سفر ذرا لیٹیاں سی، حضرت صفوان نو حضور نے پیچھے چھڈیا سی تو جسے آئے انہوں نے دیکھا حضور دی بیوی اتنے ریت پئی، انا للہ کیا رما دی میری اکھ کھلی تو سب تو پہلا کام ہے خمر تو وجی بجل بھابی، فوراً میں اپنی وڈی چادر اپنا منہ لکایا۔ اس تو کہڑا دین تسی دس دے پھر دے جے نہیں عمل ہوندا تے اللہ دے بندے ہو رہن دیو، چلو اللہ تعالیٰ کدی اس امت نو تو رہی صحیح کسر کرنا چاہتے پردگی اور بے حیائی عام ہو جائے تو کڑیاں منڈے جڑے آوارہ ہو جان تے بندیاں دے بندیاں نہ بیاہ ہو، سارا یورپ پڑھیا مرد مرداں دا نکاح پڑھندا گرجیاں بے حیائی چ غرق ہو چکے، اس تو انہوں نے امام من دے انہوں دے مگر چلنا چاہتے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی جڑی انہوں نمونہ بناؤ، انہوں اسوا بناؤ۔ بس اس سے میں یہی واقعہ دہرا دیا، اگے بھی کئی باری سنیا، امام بہقی فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن آخیا میرے کول بہن والے ہو کل جواب دینا کہ عورت دا سارا تو اچھا وصف کہڑا، کیڑی گل عورت سب تو آلہ، تو حضرت علی رضی نے گئے پریشان سی، حضرت فاطمہ رضی نے ویکھیا تو آخیا علی کی گل ہے، کیا ہے رسول اللہ نے آخیا سویرے دسنا، کہنے لگی نا میرا نہیں، کہہ نہیں کہ عورت دا سارا تھوڑا وصف رہا کہ زندگی پر انہیں اپنے خاون تو سوا کسی نے نہ ویکھیا ہوئے کہ انہوں خاون تو سوا کسی نے ویکھیا، جدو جا کے سویرے دسیا تو حضور پاک نے پتا سی، آپ نے آخیا علی یہ جواب تیرا کہ میری چیز آ،
انہیں آخیا حضور فاطمہ دا جواب ہے۔ فرمایا جنت دی عورتوں دی سردار میں دین کدھر لے جانا چاہتا تھی بھائی ہوں اپنے زور اور طاقت نہ سانو جدھر مرضی لے جاؤ مگر یہ نتیجہ نہیں یہ اچھا ہونا اللہ دے ہاں جی پکڑ ہونی ہے اللہ ہدایت دے تے سارے علیہ السلام اس شے نو اپنے لیے نمونہ بناؤ جڑی اللہ دے رسول دا طریقہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی یہ برابر نہیں سوائے او دے جڑا اپنا آپ لے کے گیا مال لے کے گیا تے واپس وہ دے تو کوئی شے نہیں ہے اتھے ہی آپ بھی کٹیا گیا تے جانور بھی وہ ماریا گیا وہ شاید دے برابر کوئی درجہ پار ہے ورنہ افضل یقین جانو نماز روزے حج زکات جڑی نا دی جان ہے اللہ دا ذکر اگر لڑائیاں کردہ پھرے بڑا بہادر ہوئے بے شمار کافر وڈے آپ بھی وڈیا جائے نیت اللہ دے دین نو غارب نہیں کتے بھی موت مرتا اللہ دا ذکر بنیاد ہے بھی کیوں کر رہا اللہ یاد ہے حج دا سفر کیتا پینڈا کیتا بڑے مناسک ادا کیتے مگر ذکر اللہ اندر نہیں سمایا کوئی فائدہ نہیں ہر شاید ہی روح ہے کہ اللہ ہے یاد اللہ دی محبت سے کر رہے ہیں اس پاروں جہاد تے حیران نہیں ہونا کہ میرے جہاد کرنے والے کچھ نہیں لبدا کئی باری لوگوں نے آکھا اللہ دے رسول انہوں شہادت مبارک ہوئے فرمایا دوزخ سر رہا ایسے اگ بڑھتی پئی تے جہنم سر رہا کچھ نہیں شہادت نہ مینوں لبا اللہ دا ذکر جڑا اور یہ 10 دن اللہ دے ذکر لی ایسے یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات جڑے قسمت والے لوگ تے پہنچ گئے نا اصل ذکر دی جگہ مکہ معظمہ چلے گئے مسجد حرام دے اندر ہے جتے ایک نماز لاکھ نماز دے برابر ہے اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حاجی جدوں لبیک آندا او دے سجے کھبے جڑا درخت ہے اٹ ہے روڑا پتھر ہے ہر شے نال لبیک آندی وہ کلا نہیں آندا تیرے کن ہے گے نہیں ہے گے زمین اسمان دا ذرہ ذرہ بولدا پر تو کلا اپنے رب دے حکم تے حاضر ہے اسی اجے کچھ نافرمانی بھی کر لیں دیں کیونکہ اللہ نے ازمائش کی خاطر تھوڑا جا اختیار پہاڑیاں لو ہوا چلیے سب مدینے دے ارد گرد تے یا اندھیری رات تینوں بجلی چمکدی نظر آ گئی زم پہاڑی دی آندا اے نہ تو کوئی گل ہوئی ہے تے تو اینا بےتاب اینا بے قرار ہے تے رونا ہے کوئی معلوم ہوندا چیتا آ گیا تینوں مدینہ منورہ دا فما لعناک ان کل تکففا ہمتا کی ہو گیا تینوں جے تو اپنی اکھاں نو آنا بند ہو جاؤ او ہور وقت پیندیاں وما لقلبک ان کل تستفق یعنی جے دل نو آنا بے رک جا صبر کر تے ہور تڑکنا شروع کر دے اے او کیفیت جڑی اللہ آندا او کوئی جان دے کئیاں نو تسی ٹور دے دے کئیاں نو فون کر دے دے کئیاں نے واپس آنا اے اللہ تعالیٰ نے ہر سال ایک ایسا 3-4 مہینے دا بناتا چکر بے دے اندر کوئی جاوے کوئی رہ جائے یاد سب دے دلان تازہ کچھ جان گے کچھ ٹورن گے کچھ ملن گے بالکل حرکت جڑی عالم اسلام دے اندر دل تڑکدا رہو گا اور میں نا کافر گل دی تہ نو پہنچ دے گلیس سٹون یہ انگریزاں دا بہت بڑا وزیر اعظم ہے پارلیمنٹ کھڑا سی انہیں آکھیا عیسائیو اسے ہندوستان تے نواں قبضہ ہویا سی کہنے لگا گل سنو جب تک دنیا تو 2 شیاں تسی نہیں مٹاؤں دے مسلمان مٹ نہیں سکتے ملکاں تے قبضے کر سکتے جے تسی انہاں دیاں دولتاں لوٹ سکتے جے ایک انہیں کتاب سی اچ قرآن انہیں آکھیا ایک کتاب ہے جنہ چر ہے گی نا یہ عمل کر نہ کرنے نے انہوں مٹن نہیں جانا اور ایک ہاتھ کر کے مشرق نے انہوں نے آکھیا کوٹھا ہے مکے جب تک وہ حج ہوں انہوں نے سلام مٹ نہیں سکتے ایک گئے گزرے بھی جڑے ہیں انہوں دے اندر تڑپ رہنی ہے ویسے اللہ رسول دے من والے اس تو بیت اللہ نو اشارہ کر کے آکھیا بھی مشرق چو کوٹھا اور ایک کتاب انہوں دے ہوں سلام نہیں مٹ سکتے اس تو دیتا باقی کائنات تے جڑی زمین و آسمان اور دے اندر جو گئے ہوتے بالکل چونچ رام نہیں نہ کر دوڑ رہی ہے جب اللہ کہہ رہا اس تو حسان ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماؤں تیرے سجے بھی جتھے تک زمین مکدی ہے تے کھبے بھی کوئی درخت نہیں کوئی پتھر نہیں کوئی روڑا نہیں جڑے لبیک اللہم لبیک نہیں آتے اور نیک لوگاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ پڑھیا کہ قادسیہ جو انہوں دی جاگیر سی کوفے دے کوڑی آ رہے سی کہ حاجیاں دا قافلہ جا رہا سی انہوں نے حرام بدے سی اور لبیک اللہم لبیک کی نہیں جلدی سی آپ دا حرام نہیں سی مگر آپ تے بھی نشہ تاری اور آپ نے کہا لبیک آدھا تراب لبیک جنہیں ریت دے دانے ہیں اللہ دی بارگاہ حاضری ہے
اس تو یہاں دنوں نشہ ہونا چاہیے، کلا کلا لبیک چ گم ہوا ہوئے، پڑھے منہ یا نہ پڑھے، پڑھے بھی تو گناہ کوئی نہیں، لبیک جڑا اللہ دی ایسا ترانہ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سارے تو افضل حج جڑا الحج و سچ، سارے تو اعلیٰ حج و جڑی دو شیاں لبیک چیخی کے پکاردا تے خون بڑا بہاوندا، قربانیاں بڑیاں کردا تے لبیک پکاردا۔ رسول کریم علیہ السلام جا رہے سی، آپ نے ایک وادی آئی، پوچھا لوگوں کیڑی وادی ہے؟ پانی جتوں دی وگدا نیواں تھا انہوں وادی آنے، وادی ادرک۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پردے ہٹاتے، مینوں ہزاراں سال پہلاں دا منظر نظر آ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دا احرام بدلا اور اس وادی چوں دی گزر رہا تے نال فرمایا کنا چنگلیاں لئیاں تے چیخ چیخ کے لہو جوار اللہ بتر دی، روندا ہویا اللہ بیک پکاردا اس میدان سے، میں دیکھ رہا ہوں، گزریا ادوں مگر نظر آؤں اے او دا لباس اور کنا چنگلیاں چیخدا پکاردا اللہ دے گھر ٹریا جا۔ اگلے جگہ گیا پوچھا اے کہڑا میدان ہے؟ لوگوں نے آخیا لفظی ہرشا ہوندے اس وادی نو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، چند دن ذی القعدہ دے باقی رہ گئے، ذی الحج دا چند شروع ہونے والا، اور ذی الحج دے پہلے 10 دن ایسے جنہاں دے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیتا کہ جناب سرور عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ سال دے اندر انہاں 10 دنوں تو علاوہ اور کوئی ایسے دن نہیں آتے جڑے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اندر نیک عمل پیارا ہوئے۔ انہاں 10 دنوں دے اندر جڑا نیک عمل کیتا جاتا ہے جنہ وہ اللہ نو پیارا سال دے اور کسے دنوں تے اللہ نو پیارا نہیں۔ رمضان شریف دیاں راتاں افضل ہے، دن نہیں، دن جڑے 10 دن ہے سارے تو افضل ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، لوگوں نے پوچھا اللہ دے رسول جہاد اللہ دے رستے وہ بھی انہاں دنوں دے عملاں دے برابر نہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنے میں یونس علیہ السلام نو وینا کہ ایہو جی اونٹنی تے سوار ہے، ایہو جیاں چادراں دا احرام اور بھی لبیک کہنے گزر رہے، اس تو جنہ دی قسمت چنگی وہ پہنچ گئے، جڑے نہیں پہنچے اللہ فرمایا ہے نشہ ایسے عالم اسلام تے کوئی تاری ہونا چاہیے، سب جنہ اسے نو پی کے مستون گئے یا نہیں گئے، گھر بیٹھے بھی بالکل انجی سمجھن بے اسی مدینے چاہاں تے مکے چاہاں، ایہو ہی حال ہونا چاہیے۔ بڑا وڈا قصیدہ عربی زبان دا جڑا اسی سنتے رہتے سارے بریلوی دوست کئی بار تو سلام پڑھتے ایک ادھا شعر پڑھ سکتے، ہے تو پوری کتاب ہی، بہت کتاب آلہ لکھی ہے شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے، دنیا نے بڑیاں نعتاں حضور دیاں کیاں، مگر میں آنا جنہاں نے نہیں پڑھنا ہو تو وکھری گل، بصیری تو اگے کوئی نہیں لنگا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ضرور ہے مگر شاعری نہیں، شاعری بصیری سے ختم ہے، دعائے نعت انہیں لکھ دی، کتاب ہے پوری، حضور دے معجزات، حضور دیاں جنگاں، ہر شے دے علیحدہ باب بدے تے شروع جی آندا پھر جدو نعت شروع کیتیا من تذکر جیران بزی سلامی مزجت دمن درا بمکرت بدمی، آندا ہے اس وے تینوں زی سلم دے پڑوسی یاد آئے جڑے وہ گوانڈی گل رسول اللہ دی کرنی بھی چیتا آ گیا ہی مدینہ شریف دا، من تذکر جیران بزی سلامی، اور زی سلم جڑے ساتھی تیرے وسدے دور انہاں دی یاد آئی، بحال ہو گیا مزجت دمن جرا میں مکرتن بدمی، کہ تیری اکھاں جو جڑے ایسے آنسو بہندے آنسو نہیں رہے وچ خون مر گیا، خون رو رہا تم، تینوں مدینے دی یاد نے ستایا۔ ام حبت الریح من تلقائے کاظمتن او آمد البرق من فی الظلماء میرے دم، یا کاظمہ دی